یہ کہا جاتا ہے کہ نور، احزاب اور نساء 3 صورتیں عورتوں کے مسائل اور معاشرتی زندگی کی، یعنی عورتوں کے مسائل اور معاشرتی زندگی بہت ڈیٹیل سے اس میں ہے. عورتوں کے مسائل اور عورتوں کی معاشرتی زندگی، سوشل لائف، تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے. اور یہ سورہ مدنی ہے. نور کا معنی کیا ہے؟ لائٹ، روشنی. اور کہا جاتا ہے غزوہ مستلق کے بعد یہ سورہ تقریباً 6 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس میں اس کے مضامین معاشرتی امور اور اصطلاحات، اور اس میں بہت ہی خوبصورت پیرابلز ملیں گے. کہیں مثالیں جو ہیں اللہ تعالیٰ وہ شینڈلیئر، چراغ کی دیں گے کہ تم چراغ بن جاؤ، نور بن جاؤ، نور علی نور بن جاؤ. سورہ نور ایسی سورت ہے جس کا کفار نے بھی مذاق اڑایا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی آیات عورتوں کی پیٹھ پر لکھ کر انہوں نے مذاق اڑایا. آج دیکھیں کہ ہم اپنی قرآن کی اس آیات کی، اس سورہ کی اور اس سورہ کی چند آیات کی ہم لوگ بھی حفاظت نہ کر سکیں جس طرح کہ ہمیں حفاظت کرنے کا حق تھا، تو ہم بھی ان کی حفاظت نہ کر سکے. آج لوگ جو سزائیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ زنا کی، ایڈلٹری کی سزا کیا ہے، تو آج یعنی اس دور میں تو یہ تھا نا کہ ان کو رجم کیا جاتا، سنسار کیا جاتا. تو آج اگر یہ نافذ ہوتی یا آج کے دور میں جو غیر مسلم ہیں اور وہ کہتے کہ یہ دیکھو جی اتنی سخت سزائیں، زنا کی، چوری کی، ہاتھ کاٹ دینا، تو ہم لوگ آنکھیں نیچے جھکا کے، سر نیچے جھکا لیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سزائیں مقرر کی تھی یہ آپ کی اور میری حفاظت کے لیے، یہ امت کی حفاظت کے لیے تھی. جب مسلمان جب دیکھتے ہیں کہ کفار قرآن کی سزاؤں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہائے، کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے شاید یہ صحیح کہہ رہے کہ یہ تو اتنے جو ہے نا وہ خواتین کے حق میں بولنے والے ہیں، اتنے حقوق، بچوں کے حقوق پہ بولنے والے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ تو صحیح ہوں گے. اب اس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا دنیا کی حالت پر اگر غور کر لیں، جس طرح آج سے 1450 سال پہلے اس کے احکامات ان پر عمل کیا جاتا تھا، آج بھی اس پر عمل کرنے سے فائدہ مل سکتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ زنا ایک جو ہے نا پلیٹ کی طرح نظر آتا ہے. پوری دنیا میں زنا عام ہے، ایکسٹرا میرٹل افیئر عام ہے، شادی شدہ سے یعنی شادی شدہ زنا کرنا یہ بھی عام ہے. دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں شرک کی وبا تھی. ہر دور میں ایک جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کی وبا تھی. لوط علیہ السلام میں کیا تھا؟ ان کے دور میں ایکسٹرا میرٹل افیئر، اور وہ آپس میں زنا کرتے تھے، مرد مردوں سے، عورت عورتوں سے. تو لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں آپ نے دیکھا ان کے ناپ تول میں کمی بیشی کرنا. ہر دور میں ایک ان میں کامن غلطی ہوتی تھی جو وہ پورے قوم والے کرتے تھے. لیکن ہماری امت مسلمہ آپ نے دیکھا ہے ایڈلٹری، ایکسٹرا افیئر، میرٹل افیئر، شرک، اور اسی طرح کرپشن، ظلم و زیادتی، ناپ تول میں کمی، شیم لیسنس، بے حیائی، سب چیزیں عام ہیں. تو اب دیکھیں کہ جس گھر میں ایک بھی فرد، یعنی اگر میاں بیوی ہے ان میں سے کوئی ایک اگر زنا کرتا ہے، بے حیائی ہوتی ہے، تو وہ گھر کمزور ہو جاتا ہے، جس کا افیکٹ ہمارے بچوں پہ جاتا ہے، نوجوان نسل پہ جاتا ہے. وہ دیکھتے ہیں گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس سے
معاشرہ جو ہے، خاندان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جس سے اللہ نے بچانے کے لیے، ایک عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو سزائیں رکھی ہیں، اور آپ آگے جا کے دیکھیں گے بھی کہ وہ سزائیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک گروہ جب آپ سزا دیں تو مومنوں کا ایک گروہ وہاں پہ موجود ہونا چاہیے، سیکنڈ آیا میں، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں، وہ چند لوگ جا کے دوسرے لوگوں کو بتائیں۔ آج کے دور میں کیا، جیسے سوشل میڈیا ہے، کوئی بھی بات سوشل میڈیا پہ ڈال دی اور وہ آگے سے آگے پھیلتی گئی، پھر لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں بھی اس کا حقدار، کل کو ہم بھی نعوذ باللہ اس میں آ سکتے ہیں، تو وہ اس سے زنا سے بچیں گے۔ اور اسی طرح امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ 9 آؤٹ آف 10 عورتوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، اور 80% انڈر 30 ہوتی ہیں، یعنی 30 سے کم ہوتے ہیں لوگ جن سے زنا ہوتا ہے، ریپ ہوتا ہے۔ اسی طرح 46% بچے ہیں جو چیمپئن ہیں حقوق کے، اور آج اگر وہ بات کریں زنا پہ یا ان کو سزائیں دی جاتی تھی یا اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا یہ قرآن میں یہ احکامات ہیں، تو ہم سر نیچے جھکا لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ زنا وہاں ہوتا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ یہ جو احکامات ہیں ہمیں اس کو سن کر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اسے فرض کیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس سورت کا جو انداز ہے، آپ نے پہلے بھی صورتیں پڑھی، اس کا انداز بیان سب سے ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیں اب سورۃ انزلناہا، یعنی یہاں پہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس سورت کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اسے فرض کیا ہے، یعنی اس کے جو احکامات ہیں اس کی شریعت تم پر لاگو ہونی چاہیے، یہ فرض کی ہے ہم نے، آپشنل نہیں ہے کہ تمہارا دل کرے تو کر لو، نہ دل کرے تو نہ کرو۔ پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہم نے اسے فرض کیا ہے، ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ سزائیں اس لیے ہیں کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، اور ان دونوں کے بارے میں اللہ کے دین میں نرمی تمہیں امن گیر نہ ہو، دامن گیر نہ ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کرو، نرمی نہیں برتنی۔ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور ان دونوں کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ ضرور موجود رہے، اس لیے عبرت کے لیے۔ اب اس میں شادی شدہ اگر ایکسٹرا میریٹل افیئر کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا سزا ہے؟ رجم کرنا، سنسار کرنا، اور غیر شادی شدہ اگر کرتے ہیں ایڈلٹری کا تو پھر کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی اور ان کو جلا وطن کیا جائے گا۔ تو یہ سزا کون دے گا؟ یہ نہیں ہے کہ مرد اٹھ کے، آج کل ہمارے کیا ہوتا ہے کہ مرد اگر بیوی کو دیکھ لیتا ہے تو وہیں پہ فوراً کلہاڑی لے کے مار دیتا ہے، یا اس کے اوپر تیزاب پھینک دیا، یا اس کو آگ لگا دی، یا گھر والے مل کر اس کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ تو اسلام نے یہ نہیں حکم دیا کہ مرد ہی پکڑ کے مارے، بلکہ یہ کام جو ہے حکومت وقت کا ہے۔ زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ یا مشرک عورت کے ساتھ ہی، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا مگر زانی یا مشرک مرد ہی، اور اہل ایمان پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ جیسا ہوگا ویسا ہی اس کو جوڑا ملتا ہے۔ اگر کوئی ناپاک ہے، زانی ہے، تو اس کو اس کا جوڑا بھی زانی ہی ملتا ہے، مرد اس کو زانی ملتا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو تم انہیں 80 کوڑے مارو، اور تم ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی نافرمان لوگ ہیں۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کتنا تحفظ دیا ہے عورتوں کو
کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دیں. آج ہمارے دور میں کیا ہے، ہمیں تو تھوڑا سا کوئی بتا دے کہ فلاں کی بیٹی ایسے، فلاں کی بہن ایسے، تو ہم تو باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے تو کہا ہے کہ تہمت نہ لگاؤ. یہ نہیں ہے کہ چسکا لگا کے اس خبر کو آگے آگے تشہیر کرتے جو اور گواہ موجود ہی نہ ہوں. تو اس سے منع کیا گیا ہے. پاک دامن، حالانکہ وہ پاک ہو اور اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو، اس کے باوجود افواہ، اگر گھر میں کوئی مہمان آیا دیکھا تو وہ وہاں سے چل پڑا، لوگوں نے الزام لگانا شروع کر دیے، تہمتیں لگانا شروع کر دی. اس کے بارے میں ایک قصہ مجھے پتا چلا کہ لاہور میں کچھ ایسی، یعنی ایک عورت تھی، تو اس کے بارے میں بڑا مشہور ایکٹر تھا، تو اس نے بتایا کہ یعنی اس کا گھر بھی ان کے قریب تھا. تو وہ عورت یعنی نئے نئے وہاں پہ موو کیا انہوں نے، تو وہ ان کا روز اس کے گھر میں اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی رہتے تھے. اس کا مرد نہیں تھا، فوت ہو چکا تھا. اب اس کے گھر میں اس کا دیور تقریباً ہر روز آتا جاتا تھا. اسی طرح محلے کے، یعنی محلے کے نہیں، کوئی لوگ اور بھی آتے جو کہ ہر دوسرے تیسرے دن گاڑیوں پہ آتے اور جاتے، مختلف طرح کے لوگ آتے اور جاتے. تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ عورت نعوذ باللہ زانی ہے. یہی جو افواہ ہے پھیلانا شروع کر دی. سارے محلے والے اس سے نفرت کریں، کوئی نہیں اس کے گھر جاتا آتا، سارے نفرت کرتے تھے کہ اس کے گھر نہ اس کے بچوں کے ساتھ کسی کو کھیلنے دیا جاتا. تو کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ عورت فوت ہو گئی. جب فوت ہو گئی تو اس کے بعد جو اس کے، یعنی جو لوگ اس کے آنے جانے والے تھے وہ پھر آئے اس کے جنازے پہ. اور اس کے بعد تو کسی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اس کا دیور ہوں، جو کہ میں اس کی لک آفٹر کر رہا تھا. اور دوسرا اس کو بیماری ایک ایسی تھی کہ وہ ڈاکٹر آتا تھا ہر دوسرے تیسرے دن، جو اس کو سکن کی کوئی ایسی ڈیزیز تھی کہ وہ باہر خود نہیں نکل پاتی تھی، کہ وہ پھیلنے کی وجہ سے وہ گھر میں ہی رہتی تھی. اور وہ ڈاکٹر جو ہے وہ گھر آ کے اس کو چیک اپ کرتا، اس کی ساری دوائیاں وغیرہ دیتا اور اس کا خیال رکھتا تھا. اسی طرح اس کی جائیداد کے متعلق کچھ کیس تھا جو وکیل آتے اور اس کا وہ سارٹ آؤٹ کر رہے تھے، کیس لڑ رہے تھے. تو وہ گھر میں ہی رہتی تھی. تو جب لوگوں کو پتا چلا تو پھر ندامت ہوئی. دیکھیں اس طرح کے ہم لوگ ہیں کہ کسی کے گھر میں دیکھا کوئی مرد آیا ہے تو ہم فوراً سوچ لیتے ہیں وہ عورت اکیلی رہتی ہے، ہاں یہ کچھ تو ہوگا. تو اس چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے، یہ اصل میں قانون کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے، میرے اور آپ کی عزت کے تحفظ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لانے چاہیے جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو. اگر نہ لائے 80 کوڑے مارو. اور یعنی اب دیکھیں کہ سزا کن کے لیے، کہ مرد جو گواہی نہ دے پائیں پھر ان کو 80 کوڑے مارنے ہیں. اور تم ان کی کوئی گواہی دوبارہ زندگی میں کبھی وہ گواہی دیں تو قبول نہیں کرنی. اور یہ نافرمان فاسق لوگ ہیں. مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی، بلا شبہ اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. بیسیکلی یہ آیات جو ہیں، آپ نے واقعہ افک سنا ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان پر کس طرح سے لوگوں نے تہمت لگائی تھی. کیونکہ یوجلی ہوتا یوں تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ جاتے تھے اس وقت اپنے ساتھ کسی نہ کسی بیوی کو لے کے جاتے. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی اور ان کو وہ لے کے گئے. تو راستے میں وہ اکیلی، جب غلط فہمی کی وجہ سے، یعنی ان کو پتہ نہ چلا، حضرت عائشہ اکیلی رہ گئی. ان کا وہ اس وقت پھر سارے چلے گئے، وہ قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، واپس آئیں تو دیکھا کہ وہاں پہ لوگ نہیں ہیں. صحابہ چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اور وہ جس میں وہ بیٹھا کرتی تھی وہ اتنا ہلکا تھا کہ صحابی کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عائشہ وہاں پہ موجود اس کے اندر ہیں کہ نہیں، کیونکہ ان کا وزن بالکل تھوڑا تھا. تو بہرحال اس وقت پھر عبداللہ جو منافق تھا اس نے افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نعوذ باللہ جو ہے انہوں نے غلط کام کیا ہے. اس پر یعنی یہ جو آیات ہیں آگے آپ دیکھیں گے کہ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو تہمتوں سے اور اس طرح سے غلط کاموں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے نا وہ نازل کی. والخامسۃ اللعن اللہ لعنت اللہ، اور 5ویں دفعہ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو،
ان میں سے ایک شخص کی گواہی اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں ہیں کہ بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے۔ اب اس اصل میں ہے کیا اس آیت میں کہ ایک پہلے تھا نا 4 گواہیاں لے کے آئے، اب یہاں پہ 4 گواہیوں کی ضرورت نہیں۔ اگر ہسبینڈ نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا یا بیوی نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھ لیا کہ برائی کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اب یہاں پہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی مرد یا عورت کافی ہے گواہی کے لیے، لیکن 4 دفعہ وہ شہادت دے گا، گواہی دے گا کہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سنی سنائی بات نہیں، کسی نے بتائی تو کہا اچھا میں گواہی دے، ایسا نہیں۔ اور یہ دے گا بھی کس کو؟ یہ کیس عدالت میں جائے گا، حق میں وقت دے گا، جج دیں گے، ان کے سامنے گواہی دیں گے کہ یقیناً میں نے جو دیکھا ہے میں سچا ہوں، عورت ہو یا مرد ہو، وہ کہے گی میں سچی ہوں، 4 دفعہ یہ کہے گی، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گی وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور 5ویں دفعہ یقیناً یہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ 5ویں دفعہ وہ انسان مرد ہو یا عورت وہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، اسی طرح عورت کہے گی اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹی ہوں۔ اگر دونوں ہی قسمیں اٹھا لے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ دونوں کو معاف کر دیا جائے گا، اللہ پہ اس کا معاملہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اور یہ بات عورت سے سزا کو ہٹا دے گی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں دے کہ یقیناً وہ مرد یعنی بلا شبہ جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ یقیناً اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچے لوگوں میں سے ہے۔ اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شدید مشقت میں پڑ جاتے، اور یہ کہ یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، کمال حکمت والا ہے۔ جو بہتان گھڑ لائے ہیں بلا شبہ وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ یہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی واقعہ افک کا سٹارٹ ہو رہا، اور ان کی حق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حق میں یہ آیات نازل ہوئی تھی، جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی، نہ کوئی گواہی دیتا تھا کہ حضرت عائشہ سچی ہیں، بلکہ ہر طرف یہی آواز اور افواہ تھی کہ حضرت عائشہ نعوذ باللہ جھوٹی ہے اور اس نے گناہ کیا ہے۔ ایون کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ان کے والد تھے وہ بھی خاموش تھے، انہوں نے بھی گواہی نہیں دی، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ میری بیٹی سچی ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن وہ کہتے تھے کہ میں کیسے گواہی دوں، اگر میں گواہی دیتا تو لوگ مجھے کہتے یہ تو والد ہے، ماں باپ ہے، تو ماں باپ تو ایسے کریں گے، گواہی دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین تھا اپنی بیوی پہ، لیکن گواہی نہیں دی، کچھ نہیں کہا، بولے نہیں کہ اگر وہ بولیں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو اس کی بیوی ہے اس لیے بولتا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، جو بہتان گڑھ لائے ہیں بلا شبہ وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی یہ بہتر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے اور ہر چیز صاف اور شفاف نظر آ گئی کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے، کیونکہ یہ عبداللہ نے الزام لگایا تھا جو منافق تھا، ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے گناہ میں سے کمایا، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا عبداللہ، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جب تم نے اسے سنا تو مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے اچھا گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا بہتان ہے۔ دیکھیں یہ آیات اللہ تعالیٰ نے ایسے جیسے ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ تم لوگ کیوں نہیں بولے ہو، مرد اور عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں کیوں نہیں بولے ہو کہ یہ بہتان ہے، گناہ، یہ اس نے غلط بات کر رہے ہیں، یہ افواہ ہے، یہ کھلا بہتان ہے۔ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اگر وہ سچا ہوتا تو گواہ لے کے آتے، کیوں نہیں گواہ لے کے آئے؟ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات میں جس میں تم پڑ گئے تھے تمہیں ضرور بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی جب تم اسے اپنی زبانوں کے ساتھ ایک دوسرے سے لے رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا۔ یعنی کیا کر رہے تھے؟ ایک دوسرے کی زبان ادھر سے سنا، آگے جا کے پہنچایا، آگے سے سنا، تیسری چوتھی کو بتایا، چوتھے پانچویں، اس طرح پورے مطلب یہ بات پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس وقت اپنی زبانوں کے ساتھ جب ایک دوسرے سے لے رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ تو یہ دیکھ لیں آج ہماری خواتین
جو چسکے لے لے کے باتیں آگے کرتی ہیں، جو بڑے اچھے طریقے سے بڑے دھیان سے بیٹھ کے باتیں سنتی ہیں کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی کے بارے میں، اور یقین نہیں ہوتا کہ وہ ہو سکتا ہے وہ سچی ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بھی ہو، لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی باتوں میں پڑنے کی، چسکے لینے کی؟ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں. اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو ہی تم نے اسے سنا تو کہہ دیا ہوتا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، چپ کر جاؤ. تو بات تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس سے کہ تم دوبارہ کبھی اس طرح کا کام کرو اگر تم مومن ہو. اگر آپ سے کوئی بات اس طرح سے کر رہے، تہمت کی بات، برائی کی بات، تو چپ کر جو، کہو کہ نہیں مجھے نہیں سناؤ پلیز، مجھے ضرورت نہیں اس کو سننے کی، مجھے ضرورت نہیں اپنے نام اعمال خراب کرنے کی، اور آپ بھی آگے باتیں نہ کرو، اللہ نے منع کیا ہے. تو اس وقت بھی لوگوں نے منع نہ کیا، چپ چپا وہ سنتے رہے، کرتے رہے آگے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. ان الذین یحبون، بلا شبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، بلا شبہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تشیع الفاحشہ یعنی برائی، بے حیائی کا پھیلنا، بے حیائی کا کھلے عام تشہیر کرنا، یہ ہوتا ہے تشیع الفاحشہ، کھلے عام تشہیر ہونا. آج کل کیا کیا ہے جو موویز، ننگی موویز، اور اسی طرح سینما میں جانا، یہ سینما وغیرہ یہ یعنی سر عام بے حیائی ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا آخرت میں جو بے حیائی کو عام کرتا ہے عذاب ہے اس کے لیے. اگر تم اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی، اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو بلا شبہ اللہ بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو بلا شبہ اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا. آج دیکھ لیں عورت مارچ کے نام پر کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. عورت مارچ کرتے ہیں اپنے حقوق لینے کے لیے. اللہ نے تو آپ کو قرآن میں حقوق اتنے دے دیے ہیں، اسلام میں اتنے حقوق دے دیے ہیں. آج ہماری مسلم خواتین بھی نکل پڑتی ہیں حقوق کے نام سے. کیا پردہ کر کے آپ کاروبار نہیں کر سکتے یا بزنس نہیں کرتے؟ جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی کون سے حقوق لینے ہیں؟ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہو پاتا. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اور تم میں سے جو لوگ فضل و کشائش والے ہیں اور اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ کی راہ میں کچھ نہ دیں گے. یعنی یہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو پتا چلا کہ مستہ ان کے خالہ زاد بھائی تھا حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے بھی وہ جو افواہیں پھیلانے میں ان کا بھی ہاتھ تھا، وہ بھی آگے جا کے باتیں کرتا تھا. ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو دیتے تھے ان کا راشن وغیرہ، تو انہوں نے بند کر دیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ آپ اس کی وجہ سے بند نہ کریں، قسمیں نہ کھائیں، اور لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں، اور لازم ہے کہ وہ درگزر کریں. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ آیات جو ہے نا یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ خاندان میں بہن بھائیوں کسی نے بھی فیملی میں برا سلوک کیا ہو، افواہ میں یا کوئی بھی، تو ہم یہ نہیں ہے کہ اس بات پہ آ کے تو ہم اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے. اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہم گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی جو بھی غلطی چھوٹی بڑی کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو معاف نہ کریں؟ ہم ایک چھوٹی سی غلطی اگر بہو کرتی ہے تو ہم اس کو ایشو بنا کے اتنا بلنڈر بنا لیتے ہیں کہ نہیں اس کو تو میں نے ساری عمر نہیں معاف کرنا، اس کے ساتھ بول چال ختم، بند، ہر چیز بند. اگر ساس نے کچھ کر دیا تو بہو اس طرح سے کرے گی، اگر کسی بہن نے کر دیا تو بہنیں ایسے کریں گی. تو یہ بالکل بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاف کرے، درگزر کرے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود معاف کرنے والا ہے. جو لوگ پاک دامن ہیں،
بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یقیناً ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے جو بھی وہ کام کیا کرتے تھے، اس دن اللہ انہیں پورا پورا حقیقی بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ بلا شبہ اللہ ہی حق ہے جو ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ لوگ ان باتوں سے بری کیے ہوئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں، انہی کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا اب یہاں سے گھر میں داخل ہونے کے ایٹیکیٹس اللہ نے بتائے ہیں، کس طرح سے گھر میں داخل ہونا ہے۔ اب پہلے جو احکامات تھے وہ معاشرتی تھے جو باہر کے لیے بھی لاگو ہیں، ہر انسان کے لیے۔ اب یہ جو احکامات یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں، یعنی سٹارٹ کر رہے ہیں 27 سے، تو یہ احکامات جو ہیں یہ پرسنلی جو آپ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے بارے میں آداب، کیسے داخل ہونا ہے، کیا کرنا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم ان سے معلوم کر لو اور اس کے رہنے والوں پر سلام بھیج دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ تم کسی کے گھر میں نہ جاؤ اپنے گھروں کے علاوہ۔ پوری آیت کا جب پڑھیں تب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم داخل دوسرے کے گھروں میں جاؤ تو بغیر اجازت کے، ان سے بغیر معلوم کیے تم نے گھروں میں داخل نہیں ہونا، اور جب گھروں میں داخل ہوں جائیں وہاں پہ تو پھر کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ جب یہ قرآن نازل ہوا تو اس وقت تو موبائل فون کا کنسپٹ نہیں تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ کسی کو کیسے پتا چلتا کہ میں کسی کے گھر جا رہا ہوں، اور کیسے کسی کو پتا چلتا کہ میرے گھر میں کوئی آ رہا ہے؟ نہیں پتا چلتا تھا۔ جب وہ گھر کے دروازے پہ جاتا تو نوک کرتا 3 دفعہ، السلام علیکم السلام علیکم، اور ویٹ کرتے، سلام کہا، ویٹ کیا، کوئی نہ آیا پھر سلام کیا اونچی آواز سے، پھر کوئی نہ آیا پھر سلام کیا اونچی آواز سے۔ اگر کوئی آ گیا دروازہ کھول دیا تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ آیا دروازہ نہ کھلا تو وہ واپس لوٹ جاتے تھے۔ لیکن آج دیکھیں وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور تم اس کے رہنے والوں پر سلام کرو۔ اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں جانا ہے تو آپ نے اجازت لے کے۔ آج اگر دیکھا جائے کہ ہم موبائل فون ہمارے پاس ہے، ہم اجازت لینے کا جو طریقہ ہے، آپ کسی سے کہیں کہ میں نے آپ کے گھر میں آنا ہے، جو نارملی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کہہ دے کہ میں تو آج بیزی ہوں میں نہیں آ سکتی، تو اس سے موڈ نہیں بنانا، اپنا موڈ آف نہیں کر لینا کہ اس نے تو مجھے آنے سے منع کر دیا ہے، بہرحال یہ کیا ہوا، میں نے تو پورا پلان کیا تھا، آج میرا پورا موڈ تھا کہ میں اس کے گھر جاؤں، آج اس نے مجھے منع کر دیا، چلو آئندہ سے میں بھی نہیں آؤں گی۔ اگر بہنیں تو وہ موڈ بنا لیتی ہیں، یہ دوست ہیں تو وہ موڈ بنا لیتی ہیں۔ نہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں اس قرآن کو اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں نا تو ہماری زندگی آسان ہوتی جائے۔ ہو سکتا ہے جو آپ کو انکار کر رہا ہے وہ کسی مصیبت میں ہو سکتا ہے جو انکار کر رہی ہے اس کے اور بھی 100 کام ہو جو اس نے کرنے ہوں، تو اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اچھا گمان اچھی عبادت ہے۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور سلام اگر جو کہنے والا ہے پہل کرتا ہے سلام نے، اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو سلام کا جواب دیتا ہے اس کو اگر تو وہ پورا سلام کہتا ہے تو اس کو بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ کسی کے گھر کے دروازے پہ جا کے اگر ان کے آپ نے سلام کیا اور ان کے دروازے میں سے جھانکتے رہے، اور اس بندے نے جو اپنے گھر میں ہے اگر اس نے اس آنکھ پھوڑ دی اس وجہ سے کہ اس کے گھر میں آپ کیوں جھانک رہے ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اتنا یعنی سختی ہے اتنی، یہاں تک بغیر اجازت کسی گھر میں ایسے منہ اٹھا کے نہیں جانا، یا اس کے گھر میں دروازہ کھلا دیکھا تو ہیلو ہائے کیا ہے، میں جا رہی تھی میں نے کہا اچھا میں سلام کرتی جاؤں۔ ہمارے پاکستان میں یہ عام کلچر ہے، بغیر بتائے کوئی سویا بھی ہوگا تو بغیر بتائے آ کے تو سوئے ہوئے کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیا حال ہے، اچھا میں گزر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو کھڑی کھڑی میں آپ سے ملتی جاؤں، حال چال پوچھتی جاؤں۔ اچھا انداز ہے بھائی، اگلا پتہ نہیں ابھی آنکھ لگی ہو بیچارے کی
اور اس کی نیند خراب ہو جائے تو ہو سکتا ہے اس کو ایسی بیماری ہو کہ اس کو دوبارہ جلدی نیند نہ آتی ہو، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ جب اچانک کسی نے اٹھایا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کر لیں، اپنے دل میں نیت کر لیں کہ میں نے اس پہ ضرور عمل کرنا ہے، مشکل کام نہیں ہے، بہت ایزی ہے۔ اگر تم کسی کو ان میں نہ پاؤ، یعنی جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہو تو ان کو وہاں پہ نہ پاؤ، ان میں داخل نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ گھر کا دروازہ کھلا ہے چلو کوئی بات نہیں میں جا کے بیٹھ جاتی ہوں، انتظار کرتی ہوں، جب وہ گھر میں آئے گا تو پھر مل لوں گی، نہیں، حتیٰ کہ تمہیں اجازت دی جائے، اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ۔ کتنا غصہ لگتا ہے نا جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ گھر کے دروازے پہ آئے ہوں، آپ نے ان کے لیے سویٹ خریدی ہو، چاکلیٹ خریدی ہو، اور بغیر بتائے آپ کسی کے گھر پہ آ گئے اور آپ نے بیل کی اور آگے سے وہ کہیں کہ نہیں ابھی میں فری نہیں ہوں آپ چلی جائیں، تو کتنا برا لگے گا۔ 4 سنا کے جائیں گی کہ چل پھر آئندہ سے میں نہیں آنا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، فرجعوا، تو تم لوٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں رہائش نہیں رکھی گئی، جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، یعنی پبلک پلیس جو ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ نے جو آیات سورہ کے سٹارٹ میں جو زنا وغیرہ کے بارے میں بتایا، اب یہاں سے زنا سے بچنے کے لیے، زنا سے سد باب کے لیے، اس کا راستہ روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیپ جو آپ کا خود پرسنلی ہے، جو ہر انسان کر سکتا ہے، وہ کیا ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھنا۔ پہلی آیت جو ہے وہ اس میں مردوں کے بارے میں، اگلی آیات میں عورتوں کے بارے میں۔ آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اللہ اس سے پوری طرح باخبر جو وہ کچھ کرتے ہیں۔ نگاہ نیچے رکھنا یہ مردوں کو کہا گیا ہے کہ اب دیکھیں کہ مرد اس میں بھی مذاق اڑاتے ہیں، اس کا بھی تمسخر، وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں پہلی نظر جو ہے نا وہ جائز ہے، تو وہ کئی مرد کہتے ہیں کہ پہلی نظر میں میں اتنا کچھ دیکھ لیتا ہوں کہ دوسری نظر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، تو یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے قرآن کی آیات کا۔ اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تھا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور نگاہیں نیچی رکھیں۔ عورت کے لیے 3 احکامات بتائے ہیں کہ نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور تیسرا ایکسٹرا جو ہے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہاں سے یہ بھی ہے کہ اپنا بناؤ سنگار، اپنا زیور، اپنا بناؤ سنگار یہ ظاہر نہ کریں، بلکہ اس میں سے جو از خود ظاہر ہو جائے، یعنی آپ نے عبایا پہنا ہے یا چادر لی ہے لیکن جو خود ظاہر ہو جائے، ہوا چلی اور یا پھر چیسٹ کو آپ نے ڈھانپا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کی وہ یعنی نظر آ رہا ہے کہ آپ کس طرح سے ہے، کتنا قد ہے، کتنی ہائٹ ہے، پتلی ہیں، لمبی ہیں، تو وہ تو ظاہر ہو رہا ہے نا۔ اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ اب دیکھیں کہ پہلے زمانے میں، آج کل بھی ایسے سٹائل نکل آئے ہیں، ہماری مسلم خواتین بھی اس طرح سے حجاب کرتی ہیں کہ وہ سکارف لے کے پیچھے سے ایسے جوڑے کی طرح باندھ لیتی ہیں اوپر، یہ عجیب سا یہ ایک ٹرینڈ نکلا ہوا ہے۔ اسی طرح سے کشمیر، آزاد کشمیر میں اور اس طرح سے کچھ ایسے خواتین کے جو پردہ کرتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، تو وہ اپنی جو چادریں ہوتی ہیں، دوپٹہ ہوتا ہے، وہ پیچھے کو چیسٹ کے اوپر کر لیتی ہیں، گردن کی سائڈ پہ لپیٹ لیتی ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی اسی طرح سے رواج تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال رکھیں۔ گریبان کیا ہوتا ہے؟ چیسٹ جو ہے، تو آپ کا جو سینہ ہے اس پر اپنی اوڑھنیاں آنی چاہیے۔ یعنی آج کل ہمارے جو عبائے بھی پہن کے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ سکارف بالکل چھوٹا لیا اور وہ چیسٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو سکارف بڑا لیں، دوپٹہ بڑا لیں، چادر بڑی لیں، جس سے آپ کا جو سینہ ہے وہ ڈھانپا رکھے، اور اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا کے یا اپنے شوہروں کے باپ کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا تابع رہنے والے مردوں کے
یعنی وہ جو مخنث ہوتے ہیں، نہ مرد نہ عورت، جو شہوت رکھنے والے نہ ہوں، یا ان بچوں کے لیے جو عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوں. یعنی یہ دیکھیں کہ چھوٹی عمر کے بچے، آج کل کتنی عمر کے جن کو عورتوں کے بارے میں مسائل یا عورتوں کے بارے میں نہ پتا ہوگا، 7-8 سال تک، وہ اپنے پاؤں سے زور سے زمین پر نہ مارے. یعنی ایڑی والی جوتیاں پہن کے ٹپک ٹپک ٹک 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 کرنا چلنا یہ بھی جائز نہیں ہے. ان کی وہ زینت ہے جسے وہ چھپاتی ہیں. معلوم ہو اے مومنو، تم سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اگر پہلا ہو گیا نادانی میں آپ نے اپنی زینت کو ظاہر کیا، اللہ سے توبہ کرو. میک اپ کر کے آپ چلک کے دوسروں کے سامنے جانا، فیشن کر کے دوسروں کے سامنے جانا، یہ کہیں بھی جائز نہیں ہے. تمام اسکالر اس بات پر ایگری ہیں، متفق ہیں کہ سوائے ہاتھ، چہرے اور 2 پاؤں، اس کے علاوہ یہ جو سطر ہے، اس کے علاوہ آپ کسی کو نہیں دکھا سکتے غیر محرم کو. اور وہ بھی منہ پہ میک اپ وغیرہ، اگر یعنی یہ پردے کا حجاب کا جو بیسک ہے کہ اگر کرنا بھی ہے تو آپ نے یعنی اگر منہ کو نہیں ڈھانپنا تو پھر یہ ہے کہ اس پہ میک اپ وغیرہ یعنی زینت والی کوئی چیز نہ ہو، آئی لیشز، میک اپ اور بناؤ سنگار نہ کیا ہو. باقی اس کے علاوہ یہ جو ایک پورا جو حجاب کا انشاءاللہ آپ سورہ احزاب میں بھی پڑھیں گے کہ اور کیا ہے اس کے احکامات. لیکن آج سے اگر کوئی سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی، سکارف نہیں لیتی تو تہیہ کر لیں. اللہ تعالیٰ سے پہلے تو معافی مانگے کہ جو کچھ ہو چکا گزر چکا. کیونکہ حیا کا پورا سسٹم جو ہے وہ حجاب میں ہے. حیا کا نظام یہ انسان جو ہے نا، ہم سارے مل جل کر قائم کریں گے. ایک آدمی یا ایک عورت سے حیا کا نظام قائم نہیں ہوتا، سب کو کرنا ہوگا. تو یعنی خمر جو ہے نا، خمر کہتے ہیں ایسے دوپٹے کو جو آپ جو چیسٹ کو کور کر دے. تو ایٹ لیسٹ اتنا کریں، جو پہلے سکارف نہیں لیتی، دوپٹہ یعنی لیا گلے میں لپیٹا، اور اتنا کریں کہ دوپٹہ جو ہے کم از کم اپنے سر پہ پوری طرح سے اس کو رکھیں، اور اپنی زینت جو ہے نا وہ غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. اور تم میں سے جو مرد اور عورتیں بغیر نکاح کے ہیں ان کے نکاح کر دو، اور تمہارے غلاموں اور تمہاری لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے بھی. اگر وہ غریب ہیں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا، سب کچھ جاننے والا. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو غریب ہے، ان کے پاس کھانے کے لالے پڑے ہیں، ان کی شادی کیسے کر دیں. اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. ہم کون ہوتے ہیں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کام ہے. اگر آپ کے انڈر ایسے لوگ آتے ہیں جو کام کرتے ہیں، جیسے بچیاں، جوان بچیاں آپ کے پاس کام کرتی ہیں، اب ان کی صرف شادی نہیں ہوتی جہیز کی وجہ سے. آج کل جو کلچر ہمارا ہے وہ بھی غلط ہے جہیز کا، لیکن کئی وہ جہیز کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی، کئی سال وہ بیچاریاں پڑی رہتی ہیں. تو یہ ہے کہ وہ نیک ہیں تو ان کی شادی کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی امپلائی ہے، وہ کام کرتا ہے آپ کے پاس، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اس سے شادی ہو پائے، آپ کر دیں. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں آپ کر دیں. اگر وہ غریب ہے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. اللہ تعالیٰ ان کو نواز دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، واللہ واسع علیم، اور سب کچھ جاننے والا ہے. اسی طرح سے ہمارے لوگوں کا یہ ہے کہ اپنے بچوں کی شادی نہیں کرتے. وہ کہتے ہو جب تک یہ بڑا، جب تک یہ خود نہیں کمائے گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے گا، تب تک شادی نہیں کریں گے. بھئی چاہے وہ گناہ کرتا پھرے تو کیوں ہم اپنے بچوں کو، ہاں کچھ اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پہ کچھ بچوں کو ایسا رکھا ہوتا ہے کہ فطرتی طور وہ کہتے ہیں پڑھائی کرنی ہے، پڑھائی میں لگے رہتے ہیں، وہ غلط کام کی طرف نہیں جاتے. کچھ فطرتی طور پہ چھوٹے ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں ہماری شادی کرو، وہ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں. پھر انسان کہے کہ نہیں آپ پہلے اپنا کام سارا کرو گے، اسٹیبلش ہو جاؤ گے، پھر ہم شادی کریں گے، تو یہ گناہ ہے، غلط ہے. ہو سکتا ہے وہ کل کو برا جو ہے نا وہ بڑا قدم کوئی اسٹیپ لے لے، کوئی غلط کام کر لے، تو اس سے کیا ہوگا، پھر آپ بھی اس میں گناہ کے حقدار ہوں گے. تو لہٰذا اپنے بچوں کو غلط کاموں سے بچانے کے لیے اگر وہ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان کی ضرور بضرور کریں. اور جو نکاح کی طاقت نہ پائیں وہ لازماً پاک دامنی اختیار کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے. ہاں یہ ہے کہ اگر وہ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے لیکن وہ پاک دامن ہے، فطرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک رکھا ہے کہ ان کی لگاؤ اتنا عورتوں کی طرف ہے ہی نہیں، تو پھر انہیں ٹھیک ہے وہ اپنا کماتے جائیں، جب تک وہ اسٹیبلش نہیں ہوتے تب تک آپ وہ کماتے جائیں. اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت آزادی کی تحریر چاہتے ہیں، اگر تم ان میں کوئی بلائی چاہتے ہو
تو ان سے مکاتبت کر لو. یہ ہوتا ہے کہ ان سے لکھت لکھا کر لے کہ اتنے سال تم آزاد میں تمہیں کر دیتا ہوں، اتنے سال تو نے مجھے جو ہے نا وہ پیسے دیتے رہنا ہے. اور ان کو اس مال میں سے جو وہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو بدکاری پر مجبور نہ کرو. تم دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ حاصل کرو. جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو ان کی مجبوری کے بعد یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. آج کے دور میں یعنی اگر کسی کے گھر میں کوئی کام کرنے والی ہے تو اس کو مجبور نہ کریں کہ وہ گناہ کی طرف آئے. بہرحال آج کے دور میں کوئی ہمارے پاکستان اور انڈیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ یہ میری لونڈی ہے، کیونکہ آج کے دور میں کوئی لونڈی کسی کے پاس نہیں ہے. تو ہاں، جس طرح کے جنگ کے موقع پہ آپ دیکھتے ہیں جیسے غزہ کی حالت یا فلسطین کی حالت اس طرح سے، تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں لونڈی ہے اور فلاں، لیکن ہمارے عام سچویشن میں کوئی کسی کی لونڈی نہیں ہے. جو گھر میں کام کرتی ہیں تو وہ آپ ان کو پے کرتے ہیں، آپ ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ آپ کی کوئی لونڈی نہیں ہے کہیں سے بھی. آپ نے چاہے وہ تھوڑے پیسوں میں کیوں نہیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ ایک عام عورت ہے جس طرح ہم عورتیں ہیں، ایک عام انسان ہے جس طرح ہم انسان ہیں. تو ان کو لونڈیوں والا درجہ نہ دیں. بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح آیات اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں اور متقیوں کے لیے ایک نصیحت بھی نازل کی ہے. آگے جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالی مثالیں دے رہے ہیں، پیرابلز. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمینوں کا نور ہے. اللہ اس کے نور کی مثال ایک طاق سی ہے، ایک چراغ سی، ایک شینڈلیئر جس میں ایک چراغ ہے. چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس ایسا ہے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا. وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی. قریب ہے اس کا تیل خود ہی روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو. نور پر نور یعنی نور علی نور، ایسے لگتا ہے یعنی روشنی پہ روشنی. اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کی مثالیں بیان کرتا ہے. اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو اب اس میں کیا پتا چلا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ عمل کریں گے، ایک انسان پہلے فطرتی طور پہ نیک ہے اور اس کے بعد پھر وہ نیک اعمال بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، شریعت کو اپنے پہ لاگو کرتا ہے. ایسا شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نور پہ نور ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے شینڈلیئر کی ہے اور وہ کیسے چمکتا ہے، اسی طرح اسی انسان کی مثال ہے. اس کی روشنی پانے والے ان گھروں میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ وہ بلند کیے جائیں گے اور جن میں ان کے نام کو یاد کیا جائے گا. اس میں صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یعنی وہ جو نیک انسان، نیک صفت انسان جو ہے وہ اس کا ذکر کیا جائے گا، اس کا اللہ تعالیٰ درجات بلند کریں گے، اور وہ جہاں جہاں بھی جائے گا وہ اپنے عمل سے، اپنے ایکشن سے، وہ اپنی باتوں سے دوسروں کو منور کرے گا، ان کو بھی روشن کرے گا. مطلب کیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس پہ عمل کی طرف بلائے گا، نیک کاموں کی طرف بلائے گا، اور صبح و شام اذکار کرے گا، تسبیح کرے گا. وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. یعنی انسان جو ہے تجارت کرنا جائز ہے، بزنس کرنا جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اللہ کا ذکر بھی ادا کریں، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں، قرآن پڑھیں، تسبیحات کریں، نماز بھی قائم کریں، جب نماز کا ٹائم آ جائے نماز پڑھیں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، چیریٹی کرتے ہیں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال بہترین اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ اور دے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال صحرا میں سراب جیسے ہیں جس کو پیاسا پانی خیال کرتا ہے. اب دیکھیں جس کفر والوں کی مثال کیا ہے کہ ان کے اعمال صحرا میں سراب جیسے ہیں. آپ نے دور میں دیکھا کہ ایک صحرا ہے اور وہاں آپ کو لگتا ہے کہ وہ پانی ہے جس کو پیاسا پانی خیال کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ وہاں آیا تو اس نے اس کو کچھ بھی نہ پایا، وہ ریت تھی، اور اپنے پاس اللہ کو مجبور پایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ صحرا کو کیا سمجھتا ہے کہ ایک جیسے اس کو لگتا ہے کہ شاید پانی ہے. آپ کبھی گئے ہوں صحرا میں اور دیکھا ہو جو دھوپ سے ریت ہوتی ہے نا وہ چمک رہی ہوتی ہے، لیکن دور سے وہ ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہے. لیکن پیاسا جب وہاں جاتا ہے وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے تو وہ
پانی بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے بڑے حج کر لیے، میں نے بڑے عمرے کر لیے، میں نے بڑا کچھ کیا، لیکن ریاکاری کی، حج کیا کہ اپنے آپ کو حاجی کہلانے کے لیے، صدقہ خیرات دیا کہ یہ بڑا چیریٹی کرنے والا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی چیریٹی سے، اس کے حج سے، یعنی اس نے دکھاوا کیا، اس کی چیریٹی سے کسی کا دل آزاری ہوئی تو وہ ضائع ہو جائے گی۔ اور پھر اسی طرح سے جیسے اس کو پیاسے کو پانی خیال لگتا ہے، اس کو بھی لگتا ہے میں بڑی نیکیاں کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے قیامت والے دن اس کی جزا دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کی کوئی جزا نہیں دے گا۔ وہ ڈھونڈتا رہے گا کہ کہاں گیا میرا وہ حج، میرا وہ عمرہ، میری وہ نیکیاں، میری وہ چیریٹی کرنا، سب ضائع ہو جائے گا۔ یا جیسے انتہائی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں، اب یہ دوسری مثال ہے، جیسے انتہائی گہرے سمندر میں اندھیرا، تاریکیاں ہوں، جسے ایک موج ڈھانپتی ہے، اس کے اوپر ایک اور موج، بنی تاریکی پہ تاریکی، اس کے اوپر ایک بادل ہے، اوپر تلے کئی اندھیرے ہیں، جب آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے قریب سے نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ ہی نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، وہ راستہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، شہداء، صدیقین کو دکھایا تھا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پرندے بھی جو پھیلائے ہوئے ہیں، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ اب چڑیاں چوں چوں کرتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے شاید یہ بات کر رہی ہیں، وہ بھی تسبیحات کر رہی ہیں۔ کوئی بھی جانور، پرند بولتا ہے، وہ تسبیحات کرتا ہے، ہر ایک اپنا انداز ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتا ہے، پھر آپس میں ملاتا ہے، پھر اسے تہ بتہ بناتا ہے، پھر آپ بارش کو دیکھتے ہیں، اس کے درمیان سے نکلتی ہے اور وہ آسمان کے ان پہاڑوں سے اولے نازل کرتا ہے جو اس آسمان میں ہیں، پھر جس پر وہ چاہتا ہے اس کو پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، قریب ہے اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے۔ یعنی جیسے بجلی آتی ہے، اس بارش ہوتی ہے، بادل ہوتے ہیں، تو ساری سچویشن اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے رات اور دن کو پلٹتا ہے، بلا شبہ آنکھوں والوں کے لیے اس میں یقیناً عبرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، بارش کا نازل ہونا، جانوروں کو پیدا کرنا، ان میں سے کھاتے وہ کیا ہیں، سبز رنگ کا، نکلتا کیا ہے، دودھ جو ہے سفید دودھ، جس کی مثال بھی ہم دیتے ہیں کہ اتنا سفید جیسا دودھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ ہمیں صاف ستھرا دودھ جو ہے وہ دیتا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اچانک ان میں سے ایک گروہ منہ موڑنے والا ہے، اور اگر حق انہی کا ہو تو رسول کی طرف فرما بردار بن کر آ جائے۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ در حقیقت مومنوں کی بات ہی یہ ہوتی ہے، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور فرما برداری کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آج ہم یہ نیت کر لیں، یہ وعدہ کر لیں اپنے نفس سے اور اللہ سے بھی، کہ اللہ جو کچھ آج سنا ہے نا، اس کو پراپر صحیح سننے والا، وَأَطَعْنَا، سن تو لیا، اب اطاعت کرنے والا، ہمیں فرما بردار بنا دے، ان چیزوں پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ انشاءاللہ ایک دفعہ اللہ کی خاطر آپ یہ کوشش کریں کہ میں نے پردہ کرنا ہے، اللہ کی خاطر میں نے حجاب کرنا ہے۔ دنیا کی باتیں آپ کو جو بھی دنیا کی آپ پرواہ نہ کریں کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، میرے ماں بہن فلاں فلاں کیا کہیں گے، کوئی پرواہ نہ کریں، کیونکہ یہ آخرت میں آپ کو کوئی کسی کام نہیں آئے گا، سب نے چھوڑ جانا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی خاطر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، جو انہوں نے کہا ہے وہ سچ ہے، تو دیکھیں کہ فلاح جو ہے، کامیابی آپ کو ہی ملے گی۔ فلاح پتہ کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی۔ اب کہتے ہیں فلاح، جو کسان ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے، کسان، فارمر۔ اب کسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ گوڈی ڈالتا ہے، وہ نرم زمین کو نرم کرتا ہے، وہ پانی لگاتا ہے، وہ بیج لگاتا ہے، پھر اس کو اگاتا ہے، پھر گوڈی کرتا ہے، کتنی وہ محنت کرتا ہے، پھر کاٹتا ہے اس کے وقت پہ، اور پھر اس کو وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے نا، جو مومن ہوتا ہے، وہ بھی ایک فلاح کی طرح ہے، جو کوشش کرتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی نیکی ملے، وہ کوشش کرتا رہتا ہے، لگا رہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھی نیکی کروں، میں اچھے سے اچھا کام کروں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی فلاح پانے والوں میں کر دے، اللہ ہمیں بھی مفلحون میں شامل کر دے۔ ہم نے یہ نہ کہیں کہ ہم نے سن تو لیا، اب واجب ہے آپ پہ اس کی اطاعت کرنا، اب آپ پہ فرض ہے اس کی اطاعت کرنا۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے سن لیا، جس طرح کے مشرکین کرتے تھے، سمعنا وعصانا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، نعوذ باللہ۔ ہمیں متقی، سننے والا اور اطاعت گزار بنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، اپنی پختہ قسمیں، کہ یقیناً اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے، آپ کہہ دیں قسمیں نہ کھاؤ، معلوم اطاعت ہی کافی ہے۔ یعنی طاعتم معروفہ، معروف جو اطاعت ہے وہی اچھی ہے، بلا شبہ اللہ اس کی پوری خبر رکھنے والا جو تم عمل کرتے ہو۔ آپ کہہ دیں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم منہ موڑو گے تو رسول کی صرف وہ ذمہ داری ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا تھا۔ یعنی کیا تھا؟ کہ تم پھیلا دو، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، یہ تھا کہ سپریڈ کرنا ہے اپنا پیغام، اللہ کا پیغام جو ہے وہ دنیا کو بتانا ہے۔ اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمہ صرف پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ہر کہی ہوئی بات سچی ہے، تو یقین جانیں کہ جو انہوں نے کہا اس کو کرتے جائیں، آپ کی زندگیاں آسان ہوتی جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہ ان کی زمین میں ضرور بضرور جانشین بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو جانشین بنایا تھا، اور ان لوگوں کے لیے ان کے دین کو ضرور بضرور اقتدار دے گا جسے اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور وہ ضرور بضرور ان کے خوف کے بعد بدل کر آئے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، آپ ان کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ زمین میں عاجز کر دینے والے ہیں، یعنی ہمیں تھکانے والے نہیں ہیں۔ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور جو یقیناً وہ بہت ہی بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے وہ لازماً اجازت طلب کریں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، اور وہ بھی جو تم سے اپنی بلوغت کی حد تک نہیں پہنچے، اجازت طلب کریں 3 بار۔ یعنی یہ دیکھیں کہ گھر کے علاوہ کمرے میں داخل ہونے کے آداب ہیں، یعنی بچوں کو یہ آداب بتائے گئے ہیں، ماں باپ کو، کہ اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں کہ جو ابھی چھوٹی عمر کے ہیں لیکن وہ کمرے میں کیسے داخل ہوں، اس کے ایٹیکیٹس اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ کن اوقات میں وہ بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ جب تم سے ابھی یعنی بلوغت تک نہیں پہنچے، جیسے ٹین ایجر کہہ لیں۔ 3 بار 3 وقت ہیں، فجر کی نماز سے پہلے جب وہ کمرے میں آئیں تو داخل، یعنی اس سے پہلے داخل نہ ہوں، اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو۔ نارملی انسان کیا کرتا ہے کہ دوپہر کے وقت قیلولہ کرتا ہے، تھوڑی دیر ریسٹ کرتا ہے، تو اس پر پھر انسان اپنا قمیض وغیرہ اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتا ہے۔ عورت جو ہے، جو ماں ہے، وہ اپنا دوپٹہ وغیرہ سائڈ پہ رکھتی ہے، تو اس وقت بھی وہ داخل نہ ہوں، اور عشاء کی نماز کے بعد، یعنی جب آپ سو جائیں اس وقت بھی۔ یہ 3 تمہارے پردے کے اوقات ہیں، ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی ان پر۔ یعنی یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں کو سمجھائیں کہ ان 3 اوقات میں گھر میں کمرے میں داخل نہیں ہونا۔ تم ایک دوسرے پر کثرت سے چکر لگانے والے، کیونکہ بچے ہوتے ہیں نا تو وہ کثرت سے آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس لیے
ان کو یہ بتا دینا چاہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانے اور کمال حکمت والا ہے۔ جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، اب وہ تھا جو بلوغت سے نیچے ہیں، اب جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ لازماً اجازت طلب کریں، جیسے ان سے پہلے کے لوگ اجازت طلب کرتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، کمال رکھنے والا ہے۔ اور بیٹھ رہنے والی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، سو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی جو بوڑھی ہو گئی ہیں وہ اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیں، یعنی کپڑے اتار کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دوپٹہ جو ہے، جبکہ وہ زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں، اور یہ کہ وہ اس سے بھی بچیں جو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہاں بھی یہ حکم دے دیا جو بڑی عورتیں ہیں، خواتین۔ اب دیکھیں کہ اس میں وہ عورتیں شامل ہوں گی اس آیت میں جن کو دلچسپی نکاح کی، یعنی ان کے خامد فوت ہو گئے یا ڈیورس ہوئی ہے، اور اب عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب ان کو دوبارہ نکاح کی خواہش نہیں رہی، یا پھر وہ اپنے جا کے بناؤ سنگار میں نہیں لگی رہتی، ہر ٹائم منہ دیکھنا، شیشے میں منہ دیکھنا، ہائے میں کیسی لگ رہی ہوں، میں خوبصورت لگ رہی ہوں، یا کپڑوں کو اپنا دیکھنا کہ یہ مجھے کیسے لگیں گے، کیسے نہیں، کون سا فیشن ان ہے، کون سا میں نے کرنا ہے، یعنی وہ یہ خواہشات ان عورتوں میں نہ ہوں، تو تب وہ اپنا چادر جو ہے یا وہ حجاب جو ہے وہ اتار سکتی ہے۔ یعنی یہ ہے کہ وہ جب وہ زینت یعنی ظاہر کرنے والی نہ ہو، اس کی خواہش ایسی نہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں اور اٹریکٹ ہوں، میری طرف دیکھیں، ایسا نہ ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتی ہیں بہتر ہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے ہے اندھے پر کوئی تنگی نہیں، لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں، اور بیمار پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ ہی تمہارے اپنے اوپر ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنے ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے، یا اس گھر سے جس کی چابیوں کے تم مالک بنے، یا اپنے دوست کے گھر سے کھاؤ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یعنی یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر اور پردہ کرنا سٹارٹ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کسی گھر میں ہی نہ جاؤ، گھر میں بند ہو جاؤ، قید ہو کے رہ جاؤ کہ میں تو کسی میں کہیں جاؤں گی نہیں، اللہ نے تو مجھے کہا ہے کہ گھر بیٹھ جاؤ، عورت کا مقصد ہے چھپ کے رہو، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پردے میں تم جاؤ کسی کے گھر میں، آپ مطلب آپ کی جیسے دعوت ہوتی ہے یا کوئی بلاتا ہے تو آپ دوسروں کے گھروں میں جاؤ، خالہ کے، ماں کے، باپ کے، بھائیوں کے، ان کے خامد کے دوستوں، یعنی وہ سب کے گھروں میں آپ جائیں، آپ مل جل کے کھائیں۔ مل جل کے یہاں سے ایک سمجھ لیں کہ جیسے ہمارا عام کلچر ہے کہ عورتیں اور مرد ایک ہی جگہ پہ کھا رہی ہیں اور پارٹی ہو رہی ہے اور مستیاں ہو رہی ہیں، یہ نہیں ہے۔ اور وہ ہنس کے بھابھی جان کیا حال ہے، آپ بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں، بڑی پیاری لگ رہی ہیں، آج تو آپ کہاں سے میک اپ کروایا ہے، کہاں سے کپڑے، ایسا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ ان کے جیسے عورتوں کا بیٹھنا اٹھنا الگ ہے اور مردوں کا بیٹھنا اٹھنا الگ، کھانا پینا الگ سائڈ پہ، تو اس صورت میں آپ ان کے گھروں میں جا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی نہیں لگائی۔ اور جاؤ تو یعنی سلام کرو، اجازت لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا آپ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا کہ ایک دوسرے کے گھروں میں جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ در حقیقت ایمان والے وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں سے وہ نہیں جاتے یہاں تک کہ اسے اجازت طلب کر لیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ والنٹری کسی کام میں کر رہے ہیں، دین کے کام میں حصہ لے رہے ہیں، تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ ان سے بتا کے، آپ نے جانا ہے یہ وہ کام نہیں کرنا تو آپ ان سے بتائیں کہ آج میں کلاس نہیں لے سکتی، یا آج میں نہیں پڑھا سکتی، وغیرہ وغیرہ، یا آج کو آپ کو والنٹری کوئی کام کر رہی ہیں تو آپ اسے کہیں کہ میں اسے اجازت طلب کریں۔ یقیناً جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگے، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم رسول کو بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ بناؤ
جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو بلاتے ہو. یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ تو پراپر پیار اور محبت کے ساتھ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لگائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک دوسرے کو پہلے محمد محمد کہتے ہو تو ایسے نہیں بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں. سو جو لوگ رسول کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں وہ لازماً ڈریں کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے پہلے ڈرنا چاہیے. جو لوگ بہانہ بازی کرتے ہوئے آرام سے وہاں سے مجلس سے کھسک جاتے ہیں نا، ان کا دل نہیں کہہ رہا ہوتا وہ سننے کے لیے، وہ ان کا دل نہیں کہہ رہا، تھک جاتے ہیں، وہ کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا کسی نہ کسی طریقے سے اب میں چلا جاؤں. تو یہ ہے کہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ لازماً ڈریں. اگلی آیت میں الا ان للہ ما فی السماوات والارض، لو یقیناً جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. یقیناً جس روش پر تم ہو وہ جانتا ہے. یعنی جس جگہ پہ تم چل رہے ہو، جس روش میں، جس حالت میں، اللہ جانتا ہے. اور جس دن لوگ اس کی طرف واپس لائے جائیں گے قیامت والے دن، وہ انہیں اس سے باخبر کر دے گا جو انہوں نے عمل کیے. جو عمل کیے ہوں گے اللہ بتا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحابہ اجمعین آمین یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.